میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، جب بھی ایک مسجد کے اندر داخل ہونا، ایک خانقاہ کے اندر داخل ہونا، سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے نیت یہ کرنا، نویت السنت الاعتکاف، نویت السنت الاعتکاف، کیونکہ نیت کرنے سے آپ اس جگہ پر آنے کو اللہ کے مرضی کی وجہ سے تم یہاں آئے، بے شک نہ تو کسی کے واسطے اس جگہ پر آنے کا مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے سے یہاں پر ہمیں آئے، بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ پر ہمیں جمع ہونا، ہمارا مقصد صرف اللہ کی راضی کے لیے اس جگہ پر ہے۔ بے شک جو کچھ اللہ کے پاک بیان ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں کتاب سے بیان ہوگا یا بزرگان دین کی یا واقعات کا بیان ہوا، اس میں ہمارے لیے کیا تربیت ہے، یہ نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی نگاہ رکھتے ہوئے اس میں کچھ حاصل کرتے ہوئے، عادت اور اخلاق کو حاصل کرتے ہوئے اس میں بدلنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہماری کیفیت ہے، انسان تو اللہ بنا دیا ہمیں، مگر ہمارے اندر کے حیوان کی زندگی ابھی تک تو گئی نہیں۔ بے شک ہمارے میں اراء ہے، ہمارے میں ناراضگی ہے، ہمارے میں ابھی چگلی کے باتاں ہیں، غیبت کے باتاں ہیں، یہ پورے حیوان کے کام ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مسجد میں ایک حضرت بیان کرے یا کوئی ایک رہبر شاہ صاحب بیان کرے تو ہمیں نصیحت کے لیے جانا، اس میں عبرت ہمارے لیے کیا حاصل ہے، وہ فائدے کو چن لینا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ بے شک خالی جا رہی، نماز پڑھ رہی، آ رہی، اب نماز ہے، ہمارے لیے نماز ہے، نماز کیا ہے، اب نماز کس طرح پڑھنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں، ارکان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتے۔ فرض نماز کس طرح پڑھنا ہے، سنت کس طرح پڑھنا ہے، نفل کس طرح پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے لیے ہمارے لیے کیا تربیت ہے۔ ماہ رمضان کا مقصد ہے روزہ رہنا اور عبادت کرنا اللہ کی۔ روزہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی جو بھی انسان اپنے پیٹ کو بھوک سے رکھنا اور نماز پڑھنا، یہ تو نہ ہے، اپنی عادتوں کو چولہے میں ڈال کر جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان رکھے۔ جو برے عادت ہے ہمارے اندر، جو غیبت ہے، جو چگلی ہے، جو جھوٹ ہے، اپنے کیرو دھوکے بازی ہے، غداری ہے، ان تمام کو چولہے میں ڈال کر جلانا، رمضان کا معنی جل جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کا معنی جل جانا۔ جل جانا، کیا جل جانا؟ یا کھانا خالی بھوکے رہ گئے تو ہر انسان بھوکا بھی رہتا ہے۔ آنکھوں کی تربیت، کانوں کی تربیت، زبان کی تربیت اور بدن کی تربیت، اس تربیت میں اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو، اس کے رسول کو بھیج کر اپنے صحابہ کو تربیت کیا، جس کا نام صحابہ کا لقب ملا۔ صحابہ کا لقب کا معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ہم یہ نہیں بول رہے ہیں صحابہ بھی ان سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہیں، ہم ہر ہمیشہ دعا مانتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، اور ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چیز ہمارے میں فطرت داری کیا، is the founder of the foundation of Islam۔ ہماری انسانیت کا فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دنیا میں طلوع ہوا، کیا واسطے ہے؟ انسانیت کو جگانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اب انسانیت ہمارے میں کہاں ہے؟ انسانیت نہیں ہے، وہ صحابہ ہے تک رہتی۔ میرے حضور جانے کے بعد پھر ٹوٹ گئی، پوری انسانیت ٹوٹ گئی، پھر فرقے میں بٹ گیا، میں ہر انسان فرقے میں بٹ گیا۔ حضور کی عادت میں نقل لیتے ہیں، ان کے چلن میں نقل لیتے ہیں، اللہ کے اوپر اللہ دوسرا اللہ بنا آتے ہیں، ہر انسانی کی کیفیت کا فرقہ نکل پڑے، پر کر رہے کون؟ جس نے کلمہ پڑھا انہیں ہی کرنا ہے، جس نے کلمہ پڑھا انہیں ہی کرتا ہے یہ چیزیں۔
دوسرا کر رہے ہیں. آج ہمیں رمضان کا معنی آ رہا ہے. اس ٹائم میں رمضان کا معنی آیا تو پہلے سے کیا انتظام کر لیتا. ہمارے لیے رمضان ایک فیشن بن رہا ہے. ہمارے لیے رمضان ایک فیشن بن رہا ہے. کیا بھائی اس کے گھر کو جا کے دیکھا نا بھائی 10 جوڑے کپڑے بول لے پنتا سے میں 10 موٹے ایک مدرسے جب 10 موٹے چاول دال مانا بول لے پنتا سے. یہ دعوتاں دینا, یہ کپڑے بانٹنا, آدمیاں کو شان کرنا, یہی رمضان ہے. رمضان جو کچھ کرتا ہے اگر دینے کی ارادہ ہے رمضان سے پہلے دے چکا تو آخری میں 26ویں کے دن بانٹنا شروع کرتا ہے. تو کیا 26ویں کے دن دیا تو تجھے برکت زیادہ مل جاتی ہے؟ نیت کیسی ہے ویسا تجھے حصہ ملتا ہے. بے شک. مگر تیری نیت 26ویں کے دینا ہے تو سمجھ جا 10 نے کیا ملنے کی جگہ 2 نے کیا بھی نہیں ملتے. کپڑے ہیں, سب کچھ ہے, سب رکھنے کے بعد بھی اپنے پاس 26ویں کے دن جا بانٹیں گے. کپڑے 26ویں کے دن تو بانٹے تو سلاتا ہے کب, پہنتا ہے کب. یہ فرقہ واری کی زندگی کرتے ہوئے ہم اسلام میں ٹوٹ گئے ہیں. ہم اپنے نماز کو ہر ہمیشہ درست کرنا, اپنے اخلاق کو درست کرنا, اپنے سوچ کو درست کرنا. ہر جگہ بھی جاؤ, کہاں بھی جاؤ, مصافہ لینے کے لیے 10 ٹائم سوچتا ہے انہیں کون سا فرقہ والا گا. مسجد کو جانا تو پہلے پوچھتا ہے یہ کون سی مسجد. کیا حال ہو گیا ہے, یہ دین کیسا بٹ گیا ہے, کون بٹ رہی ہے, کون بٹانے والا ہے. محمد سکھائے تھے, صحابہ سکھائے تھے نہیں, پہلے امامات تھے. ایک ہی امام واحد امام تھا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سبحان اللہ. جس کے اندر میں صحابہ بھی دولت کرتے تھے, سبحان اللہ. اس کے اندر میں ابوبکر بھی کھڑے تھے, عمر بھی کھڑے تھے, عثمان بھی کھڑے تھے, علی کرم اللہ وجہ جسے مولا ہمیں کہتے ہیں وہ مولا بھی اس میں تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ٹائم میں فرقہ والی تھی نہیں تھی. ہم بانٹ لے رہی, یہ کوئی ایک بانٹ لے رہی, یہ کوئی ایک سلام کرنے ڈر رہی. ہر ہمیشہ عبادت ضروری ہے. بے شک. مگر تیری اخلاق اچھی نہیں تھی, عبادت کہاں سے تیری درست تھی. بے شک. بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد یہ بات غور کر سن لے, اللہ تعالیٰ کو اس دن وہ چیز پسند آئے گی بغیر حساب کتاب سے تو جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. آقا فرمائے سن لے کس چیز کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. صحابہ اٹھ کو بولے یا رسول اللہ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. مسکرا کو بولے یہ بھی بہتر ہے مگر اس میں نہیں. پھر یا اللہ کے رسول جو شہید کا کام کرتا ہے دین کے لیے اسے اللہ پسند کرتا ہے, یہ بھی صحیح ہے مگر اس کے لیے بھی نہیں. یا اللہ کے رسول رمضان کے سارے روزے رکھ رہا ہے, ہر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, تراویح بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, یہ تمام رہنے کے بعد بھی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, یہ بھی صحیح ہے مگر یہ بھی نہیں ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, غریبوں کو بانٹتا ہے, صدقہ دیتا ہے, زکات دیتا ہے, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, یہ بھی صحیح ہے مگر یہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگے وہ کون سی چیز ہے. یا اللہ کے رسول راتوں کو اٹھ کو بن کر ولی بن کر سب کو بھی ذکر کر کر آدمیاں کے نظر میں ولی بن کر بیٹھے, یہ بھی صحیح ہے مگر یہ بھی نہیں. کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقہ رکھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, شہیدوں میں شامل ہو کر شہید کا کام بھی کرتا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی ساتھ یہ بات یاد رکھنا اے میرے صحابی, یہ بات یاد رکھنا اگر یہ درست یہ 5 وقت بھی ہر ہمیشہ کریکٹ کر لے آنے کے بعد بھی جب اس کی اخلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کے نظرانہ نہیں لے گا. اس کے اخلاق صحیح نہیں تو یہ بھی نظرانہ نہیں لیتا. پھر اخلاق کہاں سے لانا, کیسا پیدا کرنا؟ اخلاق پیدا کرنا ہو تو حضور کی سیرت کو پڑھو,
हुजूर की सीरत को पढ़ो। सीरत को पढ़ो, मेरे हुजूर को देखो। खाली हमें फिर खबर होंगी, इन्हें अच्छा नहीं, उन्हें ऐसा बोला, इन्हें वैसा बोला। तो यहाँ जो गंजड़ में तू बोला करता, तू अल्लाह को पाता है कब? तो अल्लाह को मिलता कब? अल्लाह मेरी इबादत करने के लिए इंसान को पैदा करने पर बोल रहा है, तेरे मौत आने से पहले मेरी इबादत कर ले, मेरे तक आ जा, मेरा राज ढंढा लेकर मेरे तक, मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आ जा। जैसा बोले कहाँ है भी मक्का, फलानी जगह है, ढूंढता हुआ जा, पूछ ले जा एड्रेस, तो उस मक्के तक चल जाता है। बेशक। आज कहाँ है, हमें अल्लाह को ढूंढा नहीं। किताब ले लेती, पढ़ लेती, मगर किताब के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कुछ मालूम नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें आज तक भी खुदा के कसम बहुत दर्द होता है कि हमारे इस्लाम में इतने फिरके पैदा हो गए, उसके अंदर हर इंसान में एक की पुरंगी दिखाने वाला। हम सीखने वाले हैं, मानते हैं, हम अनपढ़ हैं, मानते हैं हमें हर अल्फाज हमें मालूम नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो सीखो। कुछ काम करना है तो आप बच्चे को नौकरी में डालते हैं, नौकरी सीख लिया तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, कि आखिरत अच्छी होने के वास्ते नहीं डालते। वो बच्चे की आखिरत के वास्ते नहीं सोचते, खाली बच्चे की पढ़ाई के वास्ते, नौकरी के वास्ते रात दिन मेहनत करते हैं। दीन के काम में अपने बच्चों को लेकर आने के लिए, दीन की जगह बिठा कर अपने बच्चों को बातें सुनाने के लिए आपको वक्त नहीं मिलता। अपने बीवियों को, बच्चों को, बेटियों को बिठा कर सुनाने के लिए वक्त नहीं मिलता। वो गैर गरज की बातें में लोग घंटे घंटे रात घट जाती है, रात घट जाती है। दर्द है, कब है मौत मालूम नहीं, मौत पीछे है। फर्ज नमाजों में पढ़ते हमें, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद याद रखो, वजू कर वजू के 2 रकात नमाज अदा करना हजरत बिलाल की सुन्नत है। मस्जिद की 2 रकात नमाज पढ़ना हबशी बिलाल की सुन्नत है। और मस्जिद के अंदर दाखिल होने से सीधा पुं कदम रखकर नवेतुल सुन्नतुल इतिकाफ कर बोल को नियत कर अंदर जाना अच्छा है। मना क्यों? उस टाइम में किसी ने तुम्हारे को गुफ्तगू बात कर दिया, अगर पानी पी लिया मस्जिद के अंदर, आपको नेकियां रद्द नहीं होते। अगर नियत नहीं करे तो रद्द हुए, पंजाब अंदर आया को बाहर आए तक रद्द हुए। जब ये चीज हम पूरे मिलने के बाद आप फर्ज नमाज किस तरह पढ़ना, फर्ज नमाज तरतीब के हिसाब से पढ़ना। तरतीब के हिसाब से का तो जब नमाज पढ़ती, रकात बनती, सना पढ़ती, सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ती, सूरह फातिहा फर्ज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो सूरा पढ़ने जा रही फिर पहले वो सूरा तरतीब के हिसाब से पढ़ना। ऐसा नहीं कि तुम्हें लास्ट का सूरा पहले पढ़ता फिर पहला सूरा नहीं पढ़ना। समझो, खुल का सूरा पढ़ी, सूरह कौसर पढ़ी, तो सूरह कौसर के बाद कौन सा सूरा आता है कुरान के हिसाब से पीछे सूरह कौसर के बाद खुल का सूरा कौन सा तो बाद उसके बाद पीछे का वो पढ़ सकते तुम्हें। तरतीब के हिसाब से पढ़ने से आपको फर्ज नमाज में नेकियां मिलती है। कोसी को तो सूरा पढ़कर नमाज पढ़ दिए, तुमने आपको नेकियां नहीं मिलते। बहरहाल नमाज हो जाएंगे, जितना मिलना वो हिसाब सवाब नहीं मिलता। समझ में आया? फर्ज नमाज में 2 रकात में आप सूरह पढ़ सकती। अगर 4 रकात की नमाज है फर्ज नमाज में, 2 रकात में सूरह पढ़ना, तीसरी रकात में खाली सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद कोई सूरा नहीं पढ़ना। चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना, कोई सूरत पढ़ना। फिर अत्याहत में बैठने के बाद, अत्याहत में पढ़ने के बाद जब अल्लाह ताला का अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पर बोल दी, तब ये ऐसा ऊपर उठाना नहीं, अंगली याद रखो, ऐसा नहीं उठाना, यूं रहना स्ट्राइट, ऐसा नहीं करना, स्ट्राइट नहीं करना, ऐसा सीधा। अब तब तो शहादत की अंगली दिखाए तो सीधा दिखाना, ऐसा नहीं करना, और ऐसा अंगली हलाना भी नहीं। याद रखो, ये तुम्हें रत्ते ऐसा कर दिया है तो शहादत तुम्हें आसमान की तरफ, आसमान को अल्लाह है, शहादत तुम्हें अल्लाह दिखाना, तब तुम्हारी नमाज चल जाएगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना, उसके बाद जो सूरा दुआ के पढ़ना। दुआ का सूरा नहीं आया तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार, ये सूरा पढ़ना अफजल है। उसके बाद अल्लाह ताला की सलाम पढ़ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये आवाज है, अपने मोंडे की सीधा इधर कितनी दूर आ जाता है उतनी निगाह तुम्हें देखना, क्योंकि फरिश्ते खड़े रहते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ میں یہ کسی مونڈے سے لگ نہیں جانا, ادھر بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی نماز درست ہوتی ہے. نفل نماز میں تمہیں سورہ 4 کے ٹائم میں بھی پڑھنا ضروری ہے. نفل اور سنت یاد رکھنا. فرض میں ایک پیچھے تمہیں اہتمام کرنا ضروری. اور جب بھی مرتبہ کھڑتا ہے 4 انگلی کا ڈیفرنس ہی رہنا چاہیے دو پاؤں کے بیچ میں. کہتے ہیں 4 انگلی کے ڈیفرنٹ رہنا چاہیے. بھائی کو 2 پیر جوڑ کو کھڑنا, مرتبہ 4 انگلی پیر گیپ چھوڑنا. یہ 4 انگلی گیپ چھوڑ کے 2 پیر کھڑا کر اس کے بعد تمہیں نماز کو کھڑنا. یہ دھیرے دھیرے عادت ڈالنے سے تمہارے کو عادت پڑ جائے گی. تمہیں پسار کو کھڑ جانا کیسا ملے ہو کھڑنا تو ہوئی گی نماز. جو ملنا ثواب وہ نہیں ملنا, جو ملنا ثواب وہ نہیں ملتا. یاد ہے رمضان کے 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں. تراویح کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 بار پڑھے, اس کے بعد گئی نہیں نماز کو. یاد رکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نماز توڑ کو گھر میں رہ گئے تھے. پھر حضور عمر فاروق آپ کو یا رسول اللہ نماز کیوں آپ نہیں آ رہی؟ اگر میں نماز یہ 20 رکعت بھی اگر پڑھ دیا یہ قائم ہو جائے گی, بوڑھے لوگوں کو بھی ہو جائے گی, بچوں کے اوپر بھی ہو جائے گی, سب کے اوپر بھی. اس لیے 20 رکعت نماز جو پڑھتی اس نماز میں بوڑھے لوگ سست ہو جاتے, عمر والے بیمار والے سست ہو جاتے. اس لیے چند نماز پڑھتا ہوں, چند نماز پڑھے اسے سنت الکفایہ, نفل کے سنت الکفایہ. تراویح کیا ہے؟ جنازے کی نماز بھی سنت الکفایہ. یہ گئے تو اچھا, نہیں گئے تو گناہ. گئے تو اچھا, نہیں گئے مگر نماز پڑھنے والے کو کتنے نے کیا آتی یہ یاد رکھیں. یہ ایک رکوع کے نماز کو 2 رکوع آتے, 2 سجدے آتے سب, تو ایک سجدے کی نماز کو 1500 نیکیاں ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے آپ کو 3000 نیکیاں ملتی. سبحان اللہ. اس طرح 20 رکعت نماز پڑھنے والے کو 60000 نیکیاں ملتی ایک تراویح کی نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ تراویح کی نماز آپ کے اوپر چھوڑے, پڑھنا افضل ہے, پڑھنا افضل ہے. محلے سے ایک جنا چل رہا تو وہ محلے کو برکت مل جائے. سبحان اللہ. کیا بھی گناہ ہے. اور ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر گنگناتے پھرتے چلنے سے بہتر ہے تسبیح رکھ کر زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے جائیں. اس ذکر اللہ تعالی آپ کے اوپر نظر و کرم کرے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ چھوٹا سا ذکر ہے. 70,000 فرشتے آپ کے ارد گرد کھڑا کر دیتا اللہ تعالیٰ, اور تمہارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ہر ہمیشہ نگہبان رکھتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ نیت کرتے ہوئے ایک ایک تسبیح گنتے جاؤ, کیونکہ رحم کرنا ہونا ہے, رحم کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ تمام درود پڑھتے ہوئے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. نماز کس حالت سے نہیں چھوڑنا, انشاءاللہ. نماز کس حالت سے نہیں چھوڑنا. اگر نہیں ہوا تو 6 پہ بیٹھ کو بھی پڑھ سکتے. نماز کی نیت کر اگر سو گئے آپ تو بھی سمجھ جاؤ اس کی نماز ہوگی. نماز کی نیت رکھنا, ہر ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھو, راتوں کی تہجد کی نماز کی بہت برکت ہے, اس نماز میں نہیں چھوڑنا. ماہ رمضان آ رہا ہے, آپ تمام لوگ ہر مخلوق کے لیے دعا مانگو انشاءاللہ. اگر دینے کی صدقہ دینے کا ہے, کسے تو دینے کا ہے, زکات کیا تک نکال کو پہلے رمضان کے پہلے روزے سے لے کر 5ویں روزے تک دے دو. انہیں سلالے کو پہن لے سکتی, ان کے گھر میں لا کو کھا سکتی, وہ دانا لے لے پکا کو ماہ رمضان میں استعمال کر سکتی, تمہیں برکت آتا ہے. رمضان ہو گئے بعد پہننے سے کیا فائدہ ہے, رمضان ہو گئے بعد وہ راشن کھانے سے کیا فائدہ ہے. رمضان میں ڈبل نیکیاں ملنے کے میں کیوں ضائع کر لیتے ہیں, وقت ضائع کر لینا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ